آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو اس میں جو ان کا دوسرا خلیفہ بنا وہ تھا ابو جعفر منصور، بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی۔ اس نے کوئی 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا۔ ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش باقی ہے جو رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے کہ میرے گرد طلبہ کا ہجوم ہوتا اور میں درس حدیث پر بیٹھا ہوتا اور مجھ سے طالب علم سوال کرتے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی؟ کہ یہ میری خواہش سینے میں دب کے رہ گئی ہے۔ اگلے دن وہ جتنے درباری تھے، درباری تو بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ کاغذ قلم اور دواتیں لے کے آ گئے۔ حدثنا امیر المومنین، آپ ہمیں حدیث سنائیں سے تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا لستم بہم، تم وہ لوگ نہیں ہو۔ لستم بہم ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ منہ اور مسور کی دار۔ سنا ہوا ہے یہ منہ اور مسور کی دار؟ یہ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا محمد حسین، انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے نکلا، بہاولپور جانے لگا، وہاں عباسی مسلم ریاست تھی، راستے میں پڑ گیا رنجیت سنگھ، اس سے ملا تو اس نے کہا تو میرے پاس ہی نوکری کر لی، وہاں جانے کی بجائے تمہارے پاس کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا تو تنخواہ کیا لوگ؟ کہا شاہ عالم تو مجھے 300 روپے اور روٹی دیتا تھا دو وقت کی۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو 100 روپیہ دے سکتا ہوں، میں تو صرف پنجاب کا حکمران ہوں، وہ تو ہندوستان کا تھا۔ کہ چلو ٹھیک ہے، 100 روپیہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میرے گھر کے 16 فرد ہیں اور تم نے 1 ہفتہ کھانا بنانا ہے، ہفتے کے بعد مجھے بل دینا ہے، کیا خرچ ہو؟ اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی، تو اس کی ایک رانی جندہ تھی چہیتی بڑی، اس کے آخری بیٹے دلیپ سنگھ کی ماں، انہیں جب نوالا لیا تو کہنے لگی یہ کس نے بنائی ہے دال؟ کہ نیا باورچی ہے، کہ پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی، ایسی مزے کی۔ تو نے پورا ہفتہ دال بنائی، ہفتے کے بعد اس نے حساب مانگا تو اس نے 72 روپے حساب دیا۔ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے دال پہ 72 روپے لگا دی، تو میرا خزانہ خالی کرے گا۔ میں نے کہا دال تو 2 آنے کی لگی، 71 روپے 14 آنے کے مسالے لگے۔ میں نے کہا بھائی تو میرے وارے کا نہیں ہے، جا۔ میں نے کہا میں بھی اس سے کم درجے پہ نہیں آ سکتا۔ وہ نکل پڑا۔ دوپہر میں جب کھانا آیا تو مرغا بنا ہوا تھا، تو جندہ نے بوٹی نوچی اور دیوار پہ ماری، کس نے بنایا یہ سارا؟ کا نیا باورچی ہے۔ کہ محمد حسین کدھر ہے؟ کہ اس نے اتنا خرچہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا جو بھی اس کو واپس لاؤ۔ تو اس نے پیچھے آدمی دوڑایا تو یہ جو لاہور سے نکلتے ہوئے بھائی پھیرو ایک جگہ تھی جس کا آج کل نام پھول نگر ہے، یہاں پر وہ پکڑا گیا۔ کہ چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، جو میں نہیں جاتا، اور ان سے الجھ پڑا اور مارا گیا، واپس نہیں گیا۔ تو ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم وہ نہیں ہو، وہ اور لوگ ہوتے ہیں، انما هم الدنسۃ الثیاب، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، المشققۃ ارجلهم، سفر کر کر کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، الطویلۃ شعورهم، اور سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں، رواد الآفاق، دنیا گھومتے ہیں، کبھی
یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کہ یہ ہیں حدیث کو نقل کرنے والے، تم تو سارے خوش آمدی آ گئے. تو جو ابو جعفر کی خواہش تھی نا، وہی میرے دل میں ہے جو پوری نہیں ہوئی. میرا ذوق علمی تھا بہت زیادہ. میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا، حدیثوں کو یاد کیا تھا. میرا شوق تھا کہ میں درس سے حدیث میں بیٹھوں، حدیث پڑھوں. میرے اللہ نے میرے مقدر میں پھرنا لکھا تھا، کیونکہ میرے اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ میرے استادوں نے کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں 82 کی بات، جب میں پڑھنے سے سال لگا کے فارغ ہوا، تو انہوں نے میرے بارے میں مشورہ کیا کہ اس کو تبلیغ میں ڈال دیں. میں نے سر جھکا دیا. تو ان کے دعا تھی، چونکہ میرے لیے بہت بھاری فیصلہ تھا. مجھے تو سب سے بڑی ناگواری میں نے دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے سارا وقت عربوں کے ساتھ گزارنا ہے، کہ عربوں کو لینے والا کوئی آدمی کوئی نہیں، کوئی عالم کوئی نہیں جو عربی اچھی بولتا ہو. تو مجھے وہ پڑھائی سے نکال کے عربوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اللہ نے میری آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا. یہ اس اطاعت کا ثمرہ تھا. اور لیکن یہ خواہش آج بھی باقی ہے کہ میں کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں. ذوق یہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے عوض میں جو مجھے دیا وہ ایسا ہے جو میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا. اس مالک کی مہربانی ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے مجھے اٹھا کے اس نے ساری دنیا پھرا دیا، اور ملک میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا. اس کی بڑی مہربانی.